یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اگر ہم اپنی اس خوش قسمتی پر غور کریں تو من یہ چاہتا ہے، دل یہ کرتا ہے کہ صرف ایک ایک نماز کی اس سعادت کے حاصل ہونے پر مرتے دم تک اللہ کے روبرو ہم جھکے رہیں، اس کے شکر گزار رہیں کہ انہوں نے لاکھوں بسنے والے لوگوں میں ہمیں چنا، ہمیں سلیکٹ کیا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کے گھروں میں سے ایک گھر میں باجماعت آ کر نماز پڑھیں۔ مختصر سی حدیث پاک ایک سنتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خبر دی ہے کہ کس طرح انسان نماز کو ادا کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور انسان نکلتا اپنے لیے ہے، لیکن اللہ تعالی اس کے ایک ایک قدم کے بدلے اسے کیا کیا عطا فرماتے ہیں۔ امام مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت کیا اپنی صحیح میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے گھر میں اچھی طرح طہارت حاصل کی، یعنی اچھا سنت کے مطابق وضو کیا، اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کیا، پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اس نیت کے ساتھ پہنچنے کی کوشش میں رہا، اس نیت کے ساتھ گھر سے نکلا کہ اللہ کے مقرر کردہ فرائض میں، یعنی جو 5 فرض نمازیں ہیں ان میں سے کسی نماز کو ادا کرے، اور مسجد میں آ رہا ہے تو باجماعت ہی ادا کرے گا، تو اس کا ایک ایک قدم جو ہے، ایک ایک قدم جو اپنے گھر سے اٹھا کر مسجد کی طرف آ رہا ہے، وہ اس طرح شمار ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹائیں گے، اور دوسرا قدم اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس قدم کی وجہ سے درجات کو بلند کریں گے۔ بندہ آتا اپنے لیے ہے، لیکن دیکھیے کہ ہر قدم کے بدلے گناہ بھی مٹ رہا، اور اگلے قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ درجات کو بھی بلند کر رہے۔ تو کتنی خوش قسمتی، سعادت مندی کہ انسان گھر سے نکلے باوضو ہو کر تو مسجد میں آنے تک نہ جانے کتنے گناہ مٹ جائیں اور کتنے درجات بلند ہو جائیں۔ اور یہاں یہ بات میرے آپ کے سمجھنے کی، غور کرنے کی، کہ ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے، ابھی صرف گھر سے نکل کر راستے میں ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے گناہ بھی مٹ رہے، درجات بھی بلند ہو رہے۔ اور اگر انسان خلوص نیت کے ساتھ مسجد میں پہنچ جائے، نماز میں داخل ہو جائے، تو پھر اس کا اجر و ثواب نہ جانے کتنا زیادہ کہ جو میرے اور آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اور ضروری نہیں کہ یہ حدیث انسان پڑھے اور کہے کہ پیدل ہی جانا ہے، گھر اگر دور ہے اور گاڑی میں بیٹھنا انسان کی ضرورت ہے، گاڑی میں آنا ضرورت ہے،
تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ گاڑی میں آنے والا بھی اس اجر و ثواب سے محروم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی کیا کیا ضرورت، کیا کیا حاجت ہے، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو سموتی ہے، انسان کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے۔ تو جس طرح بھی کوئی آئے، وضو کر کے گھر سے نکلے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے اجر و ثواب کو ضائع نہ کرے۔ تو دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو نمازوں کو باجماعت پڑھنے کی ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، اسے اپنے لیے ذخیرہ نجات سمجھیں، آخرت کا ذخیرہ سمجھیں کہ نہ جانے کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اللہ کے روبرو حاضر ہونا پڑ جائے، تو ہمارے نامہ اعمال میں یہ عظیم نیکی موجود ہو اور اللہ کے دربار میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اے اللہ، جب بھی آپ کی طرف بلانے والا بلاتا، ندا دیتا، اذان دیتا، تو ہم لپک کر آپ کے گھر میں حاضر ہونے کی کوشش کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ امید ہے کہ جو شخص نمازوں کی اس طرح حفاظت کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس بات پر کاربند رکھے، صرف اسی کی رضا کے لیے، اسی کی خوشنودی کے لیے ہم مسجدوں میں آئیں، باجماعت نماز ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام معمولی، حقیر، ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرمائے اور انہیں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرمائے، آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جن آفات میں، بیماریوں میں، مشکلات میں ہم پھنس چکے ہیں، ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔